غیر مسلموں کو دعوت دینے کی فقہ۔ آج کے اس سیشن میں ہم بات کریں گے غیر مسلموں کو جو دعوت دینے کے بارے میں شریعت کے احکامات اور شریعت کی گائیڈ لائنز، یعنی کس ذریعے سے یا کس طریقے سے ہم غیر مسلموں کو دعوت دے سکتے ہیں اسلام کی۔ ہمارے دین نے وہ کیا ضوابط اور وہ کیا اصول بیان کیے، تو آئیے ہم اس پر ڈسکشن کرتے ہیں، ان کو سیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ 6 بنیادی چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے جو آج کے اس سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے۔ پہلی چیز، جب بھی کوئی بندہ کسی غیر مسلم کو دین کی دعوت دے تو ضروری ہے سب سے پہلے کہ اس کو اس دعوت کی اہمیت اور فضیلت کا پتہ ہو۔ اس سے اس کو موٹیویشن ملے گی، اس کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا اور وہ اس کے لیے پرجوش ہوگا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا کہ اے نبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا۔ آپ گواہ بھی ہیں، آپ اسی طریقے سے خوشخبری دینے والے بھی ہیں اور ڈرانے والے بھی ہیں۔ وداعیا الی اللہ باذنہ، اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والے بھی ہیں۔ وسراجا منیرا، اور ایک چمکتے ہوئے سراج ہے، ایک سورج کی طرح ایک چمکتا ہوا آپ ایک روشنی ہے، دمکتا ہوا آپ سورج ہیں لوگوں کے لیے ہدایت کا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی طرف دعوت دینا یہ انبیاء کا کام ہے اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور یہ انبیاء کا کام ہے۔ جو بندہ یہ کام کرتا ہے ظاہر ہے وہ انبیاء کے مشن پہ چل رہا ہے۔ تو ایک داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان اخلاق اور آداب کا بھی لحاظ رکھے جو کہ انبیاء کے اخلاق اور آداب تھے، کیونکہ اب وہ ان کے مشن پہ چل رہا ہے، وہ ان کے رستے پہ چل رہا ہے اور وہ کام کر رہا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا۔ دوسری چیز جس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے العلم بالاسلام، کہ علم بھی ہو داعی کے پاس۔ بغیر علم کے اور جہالت کی بنیاد پر لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینا، نہ صرف اس کے بارے میں شریعت کے اندر تنبیہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع بھی کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، بجائے فائدہ کے بلکہ الٹا نقصان دہ سے ہو سکتا ہے۔ اور خاص طور پہ اس بات کا بھی پتہ ہو، نہ صرف اسلام کا پتہ ہو بلکہ جن کو دعوت دی جا رہی ہے ان کے احوال کا بھی پتہ ہو، ان کی سچویشن کا، ان کے کنڈیشنز کا، کس حالت میں ہے، کیا وہ اس کیفیت میں ہے کہ وہ اسلام کی دعوت کو قبول بھی کریں گے یا نہیں کریں گے، تو کیا کیا حالات کو سامنے رکھنا چاہیے، ان چیزوں کا اس کو معرفت اور اس کا علم ہو۔ جیسا کہ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں اس رستے کی طرف، یعنی اللہ کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں، اللہ کے اس رستے کی طرف دعوت دیتا ہوں، عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ، بصیرت کے ساتھ، علم کے ساتھ، معرفت کے ساتھ۔ تیسری چیز یہ ہے جس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، وہ ہے کہ تدرج، یعنی جلد بازی نہ کی جائے بلکہ سٹیپ بائی سٹیپ، آہستہ آہستہ دین کی طرف لوگوں کو ترغیب دلائی جائے، اور اسی طریقے سے اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے کہ کیا چیز زیادہ اہم ہے، کیا چیز غیر اہم ہے۔ تو اس حوالے سے احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی موجود ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا تو آپ نے فرمایا کہ اے معاذ، تم ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو جو اہل کتاب میں سے ہیں، تو فدعوہم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، تو سب سے پہلے ان کو اس بات کی دعوت دینا کہ وہ اللہ پر ایمان لے کے آئیں، اللہ کے الہ پر ایمان لے کے آئیں اور مجھے اللہ کا رسول مانیں۔ اگر وہ تمہاری بات مان لیں فاعلمہم ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات من کل یوم ولیلۃ، تو پھر ان کو اس بات کا علم بھی پہنچاؤ، ان کو اس بات کو سکھاؤ، یہ ان کو سکھاؤ کہ اللہ نے ان کے اوپر 5 نمازیں بھی فرض کی ہیں دن اور رات میں۔ اگر وہ تمہاری یہ بات مان لے تو ان کو پھر اس بات کی بھی ان کو اس بات کی تعلیم دو کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ کو بھی فرض کیا جو ان کے امیروں سے لے کے ان کے غریبوں پر خرچ کی جاتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا دیکھیں کہ ایک تو علم ہونا چاہیے، سٹیپ بائی سٹیپ، پہلے دین کی دعوت، جب اسلام قبول کر لیں پھر اگلا سٹیپ، پھر اگلا سٹیپ، پھر اگلا سٹیپ، آہستہ آہستہ تدرج،
اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے کس چیز کی پرائیورٹی ہونی چاہیے، سب سے پہلے کیا چیز پڑھائی جائے، سب سے پہلے کس چیز کا تعلیم دی جائے، سب سے پہلے توحید کی دعوت دی جائے، اس کے بعد دوسری چیزیں شروع، پھر ترتیب کے ساتھ، پھر اس کے ساتھ نماز کے بعد زکوٰۃ، اور اس طریقے سے دیگر معاملات کے بارے میں ان کو گائیڈ کیا جائے اور ان کی رہنمائی کی جائے۔ آگے چلتے ہیں جی، پانچویں چیز کیا ہے، چوتھی چیز کیا ہے کہ صحیح اسلوب کا اختیار کیا جائے، صحیح اسلوب کو اختیار کیا جائے، یعنی طریقہ وہ اختیار کیا جائے جو لوگوں کے مزاج کے مطابق ہو۔ قرآن مجید میں سورۃ النحل میں اللہ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعوت دیجئے اپنے رب کی طرف، اپنے رب کے رستے کی طرف، حکمت کے ساتھ، وموعظۃ الحسنہ اچھے واعظ کے ساتھ، وجادلہم باللتی احسن اور اچھے انداز سے بحث و مباحثہ کے ساتھ۔ تو پتہ چلا کہ کچھ لوگ ہیں جن کو حکمت کے ساتھ دعوت دی جائے گی، کچھ کو اچھے واعظ کے ساتھ ڈرایا جائے گا، اور تیسرے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ بعض اوقات آپ کو ہو سکتا ہے بحث و مباحثہ بھی کرنا پڑے لیکن اچھے انداز میں۔ تو اس سے پتہ چلا مختلف احوال، مختلف کیٹیگریز کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ اس طریقے سے ڈیل کیا جائے۔ اسی طریقے سے یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے کہ دعوتی جو وسائل ہیں، جو ذریعے ہیں، جو افیکٹو ذریعے ہیں، جو با اثر ذریعے ہیں دعوت دینے کے، ان کو بھی اختیار کیا جائے۔ مثال کے طور پہ آپ آن لائن جس طرح ہم اس کلاس کے تھرو آپ تک پہنچ رہے ہیں اور دعوت کو پہنچا رہے ہیں، بالکل اسی طریقے سے دوسروں کو تک پہنچایا جائے، سوشل میڈیا کو استعمال کر کے، ٹیلی ویژنس کو استعمال کر کے، اور اس طریقے سے ادر نیٹ ورکس کو استعمال کر کے۔ تو جو بھی جدید ذرائع ہیں جو با اثر اور جس کے ذریعے ہم دعوت کو پہنچا سکتے ہیں، ان کا اختیار کیا جائے۔ یہ بھی ایک اسی طریقے سے کتابوں کے ذریعے، اسی طریقے سے میگزینس کے ذریعے، یہ سارے معاملات ان کو جو ہے اختیار کیا جا سکتا ہے اور ان کو کرنا چاہیے۔ اور چھٹی چیز کیا ہے خاص طور پہ، وہ یہ ہے کہ اچھے اخلاق اور اچھا کردار پیش کر کے، سب سے بڑی دعوت یہ ہے کہ انسان اچھا کردار اور اچھا اخلاق پیش کر دے۔ سب سے بڑی دعوت یہ ہے۔ بعض اوقات اس کے اندر زبان کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، الفاظ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، لوگ آپ کے عمل سے سیکھتے ہیں اور اس سے متاثر ہو کے دین کی طرف آتے ہیں۔ سب سے بہترین دعوت یہ ہے، آپ کا کردار اتنا اچھا ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس کے علاوہ کچھ چیزیں، تین اہم چیزیں وہ بھی نوٹ کر لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم نے بات کی اچھے اخلاق میں سے، تو تین چیزوں کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے۔ ایک تو حسن الخلق، بات چیت کا انداز ہمیشہ اسمائل منہ پر ہو، ٹھیک ہے نا، مسکراہٹ اور تبسم منہ پہ ہو، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمیشہ چہرے پر ہوتی تھی، اور آپ نے اخلاق حسنہ کے بارے میں بڑی تاکید فرمائی۔ اسی طریقے سے خاص طور پہ نرمی اور صبر اور حلم، برداشت، یہ ضروری ہے۔ اور تیسری چیز صبر مشکلات پر، کہ اگر سننے والے نے کوئی بدتمیزی کی، کوئی بد زبانی کر دی، تو obviously آپ صبر کریں۔ آپ کو پتہ ہو کہ دعوتی میدان، یہاں پہ مجھے نرمی اختیار کرنی ہے، حلم، برداشت کرنا۔ تو ان تین چیزوں کو جب ہم اخلاق حسنہ اور اچھے کردار کی بات کرتے ہیں، تو تین چیزیں، سب سے پہلے اخلاق حسنہ سے منہ پہ اسمائل ہو، اچھا مسکراہٹ ہو، اچھے انداز سے بات چیت کا سلیقہ ہو، اور دوسری چیز کیا ہے کہ نرمی کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، اور تیسری چیز اگر ان کی طرف سے کوئی زیادتی یا کوئی ایسا رسپانس آ جاتا ہے، ایسا جواب آتا ہے جو ناپسندیدہ ہے، تو اس پہ صبر کیا جائے۔ تو یہ تین چیزوں کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔